بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء جیسے ان کے زمانوں کے تقاضے تھے ویسے معجزات لاتے رہے۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ تقاضا تھا۔ تو آج کا دور علم کا دور ہے، اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، علم کا دور کہا جاتا ہے۔ پچھلی 2 صدیوں سے کہا جا رہا ہے یہ علم کا دور ہے۔ تو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب کو علم کا سب سے بڑا شاہکار عطا کیا ہے، جو آج تک معجزہ خالد ہے، یعنی خالد سے مراد ہمیشگی کے لیے ایٹرنل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو یہ جو بھی آدمی پڑھے اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ انبیاء کے زمانوں کے جو تقاضے تھے میں جلیلی پیش کر رہا ہوں، ویسے معجزات۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے ساحر، جو ان کے زمانے میں جادوگر تھے، جادو کو سحر کہتے ہیں عربی میں، اور جادوگروں کو ساحر کہا جاتا ہے۔ ساحرون یہ ساحرہ اس زمانے میں جو جادوگر تھے، رسیوں کو سانپ میں بدل دینا، یہ سارے مختلف جادو دکھاتے تھے۔ تو جناب موسیٰ کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا۔ تو ان کے زمانے میں تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے نبی بھیجا جائے وہ ان جادوگروں کے جادو کو باطل کر دے۔ تو اب آئے جناب موسیٰ، ان کے 2 معجزات ہیں، ذہنوں میں ہیں نا سب کے۔ ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس میں سے نور نکلتا تھا جس میں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا۔ میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا۔ تو اب 2 معجزات تمام جادوگروں کے جادو کو باطل کر دیتے۔ جناب موسیٰ کا تھا عصا، لیکن کسی بھی شے کو کھا جاتا تھا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، حکمت کرتے تھے اس زمانے کے لوگ، طبابت کرتے تھے، میڈیسن میں بہت ایڈوانس تھے، تمام بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے۔ چند بیماریاں تھیں ان کا علاج نہیں کر پاتے تھے۔ اب طب کا زور ہے تو جناب عیسیٰ آئے، کبھی تمہاری ساری طبابتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ بتاؤ کون سی بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے؟ کہ جو پیدائشی گونگا، بہرا یا نابینا ہو ہم اس کا علاج نہیں کر پاتے۔ تو جناب عیسیٰ کان پہ ہاتھ رکھتے تو شنوائی آ جاتی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو بینائی آ جاتی، اور لبوں پہ ہاتھ رکھتے تو گویائی آ جاتی۔ اور مردوں کو وہ زندہ نہیں کر پاتے تھے، عام مردے کو ٹھوکر مارتے، قم بإذن ربک کے، اپنے رب کے اذن سے زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب ختمی مرتبت کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بڑا ناز تھا۔ ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ عربی زبان بن جاتی ہے۔ دوسرے اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا، نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو جاتی تھی، پورے پورے قبیلے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے۔ نہ مرنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں مر کیوں رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں قتل کیوں کر رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے۔ میں کے حالات نہیں سنا رہا، میں جاہلیت کے زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے لگتے تھے، جنگیں کرنے لگتے۔ تو 2 باتوں پہ عربوں کو ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب میں ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو عطا کروں گا۔ ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے۔ توجہ ہے ذہن گرامی۔ تو اب معجزات ایسے ہونے چاہیے جو ہمیشہ باقی رہیں، کیونکہ پیغمبر کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ ایذان گرامی، تو آج تک قرآن باقی ہے، اور آج تک تمام کتابوں میں کہتے ہیں کہ کوئی کتاب 500 سال تک بغیر تبدیلی کے باقی نہیں رہ سکتی۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ 500 سال تک سائنس کا دعویٰ ہے کوئی بھی کتاب 500 سال تک بغیر تبدیلی کے نہیں رہ سکتی۔ اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جن انگریزوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کوئی کتاب بھی 500 سال تک بغیر تبدیلی کے، بغیر تحریف کے، بغیر الٹریشن کے باقی نہیں رہ سکتی، آج انہی کے ملک کے اندر برمنگھم میں قرآن کریم انہیں ملا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک انہوں نے ایجاد کیا ہے آلہ کہ مینوسکرپٹس کو، جو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے کاغذ کی مدت بتا دیتا ہے، سن بتاتا ہے، تاریخ بتاتا ہے، اور بتاتا ہے یہ لکھائی کس دور کی ہے، کس زمانے کی ہے، کیسے لکھی گئی، کس قلم سے لکھی گئی، کس کھال پہ لکھی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن کریم ہمارے پاس ہے، بہت قدیمی ہے، ہم لوگوں نے عراق سے چرایا تھا، جب ہماری حکومت تھی
تو کہا کہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہو رہی ہے. اچھا بے وجہ کا اخباروں میں چلا گیا, BBC پہ آ گیا, سارے اخباروں میں چلا گیا. اب میری بھی سارے کے سارے گوروں کی, انگریزوں کی سب کی توجہات چلی گئیں کہ کس زمانے کا ہے, اور آج کے قرآن سارے کے سارے پرنٹڈ موجود ہیں, ذرا پتہ تو چلے. یہ سارے مسلمان کہتے ہیں آج تک قرآن تبدیل نہیں ہوا. ارے 500 سال تک کوئی کتاب تبدیلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے فوراً اس کو, جب فوراً ریسرچ شروع کی گئی, اس کو خوردبینوں میں رکھا سب. اب ہر اخبار پوچھ رہا ہے ہمیں تاریخ معلوم کرنی ہے, یہ کس زمانے کا قرآن ہے. تو ایک مرتبہ BBC کو کہنا پڑا ہمارے پاس محمد مصطفیٰ کے زمانے کا قرآن آ گیا. BBC کے الفاظ یہ تھے, میں بہت غور سے سن رہا تھا. We have a copy of the Holy Quran that dates back to the time of Muhammad. ہمارے پاس قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وابستہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب جب تمہارے پاس نسخہ آ ہی گیا ہے تو ذرا دنیا کی ساری پریشانیاں دور کر دو. اس میں تبدیلیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ نہیں, یہ خط کوفی کے اندر ہے, اس کو ماہرین پڑھ سکتے ہیں. کہ ہم ماہرین کے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ چند سورے نکالے گئے, کہ جو آج موجود ہے وہی اس زمانے میں لکھا گیا تھا. عزیزان گرامی, مسلمانوں کا دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا اگر وہ کہتے کہ ہم اس قرآن کریم کا ایک نسخہ سارے مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار ہیں. کہ نسخہ ہمارا ہے, ہم نے جیسے بھی حاصل کیا ہو, ہمیں پرواہ نہیں ہے, اب یہ قرآن ہمارا ہے. ارے اتنی دیر سے ہم یہی تو سمجھا رہے تھے یہ قرآن ہمارا نہیں سب کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, قرآن کریم اب ہمارا ہے, ہم کسی کو نہیں دیں گے, ہم نہیں بتائیں گے. عزیزان گرامی, یہ قرآن کریم کا اس زمانے کا دعویٰ آج نہ جانے کتنے ہزار افراد صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ رسول خدا کے زمانے کا قرآن کریم کا نسخہ ملا ہے, اور اس میں سورے ویسے ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں جیسے آج مسلمانوں نے لکھ رکھے ہیں. عزیزان گرامی, یہ قرآن آج تک باقی ہے. ایک جملہ مجھے اور کہہ لینے دیجیے, یہ قرآن کتاب ہے. اس قرآن کو ایک معلم کی, استاد کی, مدرس کی ضرورت ہے, اور پیغمبر کے زمانے میں وہ معلم خود آپ رسول خدا ہیں. آج تک قرآن ویسے ہی باقی ہے جیسا اللہ نے نازل کیا تھا. قرآن باقی ہے تو پھر وارث قرآن بھی تلاش کرو. توجہ رہے گی میرے ساتھ برادران. تو عزیزان گرامی, اب جو دین حق ہے, معرفت دین یہ ہے انسان کی کہ دین حق کی معرفت حاصل کرے, اور پھر دین حق کی معرفت کے لیے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے معجزے کے طور پہ کیا چیز کو پیش کیا گیا ہے. عزیزان گرامی, مجھے اکثر پوری دنیا میں سفر کا موقع ملتا ہے, اور بعض اوقات بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, ہر جگہ پہ جاتا ہوں. ایک جگہ میں گیا ہوا تھا کیمبرج یونیورسٹی کے اندر بھی, اور خود سر یونیورسٹی کے اندر جب گیا تو وہاں پہ اکثر لوگ سوال کرنے لگے جو میرے ساتھ نوجوان تھے ان سے, یہ انہوں نے لباس ایسا کیوں پہنا ہوا ہے, کبھی انہیں انگلش آتی ہے, انہیں سے بات کر لیجئے. کہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ نے لباس کیوں پہنا. تو میں نے کہا بھائی ہمارے جو پیغمبر تھے وہ ایسا لباس پہنتے تھے, تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم اسی لیے ایسا لباس پہنتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے بتایا ہے کہ اگر تم دین کا دعویٰ کرتے ہو تو پیغمبر کا لباس پہننا. تو وہ پلٹ کے کہنے لگے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نام ہی لیتے ہیں آپ کو بتائیں, میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں. تو کہنے لگے محمد ایسا لباس پہنتے تھے. میں نے کہا ہاں ایسا لباس پہنتے تھے. کہ سر پہ ایسے ہی. میں نے کہا ہاں ماما ابا کبا پہنتے تھے. تو ایک نوجوان انگریز تھا, اس نے مجھے سوال کیا کہ وہ واقعاً اسمارٹ آدمی تھے, خوبصورت تھے. میں نے کہا بہت. یعنی کتنے خوبصورت تھے. میں نے کہا بہت اسمارٹ تھے, بہت خوبصورت تھے, بہت ذہین تھے, بہت خوبصورت تھے. کہنے لگے مجھے بتا سکتے ہیں کتنے خوبصورت تھے. میں نے کہا جتنے تم نے افراد دیکھے ہیں کوئی ان کا پاؤں بھی نہیں بنتا. تو اس انگریز نوجوان نے جو یونیورسٹی میں جاتا تھا, اس نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, رویا نہیں, لیکن ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں. تو میں نے اس کو یہی بتایا, میں نے کہا میرا نام علی رضا رضوی ہے. کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ جو بھی ہیں, آج پہلی مرتبہ مسلمانوں کے نبی محمد کا احترام میرے دل میں پیدا ہوا. عزیزان گرامی, رسول خدا سرور کائنات کے اگر پیغام کو کسی تک پہنچا دیا جائے, ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا کوئی احترام نہ کرے. اور سب سے بڑا جو ان کا زندہ معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے. ابھی ایک بہت بڑی یہودی محققہ ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت بڑی محققہ امریکہ کی رہنے والی ہے. تو اس سے سوال کیا گیا, یونیورسٹی میں بلایا, ذرا قرآن کریم سے متعلق کچھ بتائیے. تو کہنے لگی کہ قرآن پڑھنا نہیں, سننے کے لیے اپنی پوری توجہ جلب کر لیتا ہے. جو بھی پڑھے تو سننے کا جی کرتا ہے کیونکہ قراءت سے ہے.
قرآن قراءت سے ہے، تو اس لیے سننے کے لیے آیا کہ لوگ اسے سنیں. اچھا قاری ہو تو سننے کا جی کرے گا. کہ میں بہت کچھ پڑھا کرتی تھی، سنا کرتی تھی، 70 حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں قرآن سے دور تھی. اب بڑھاپے میں آنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ اول سے آخر تک قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھا. جب میں نے بغیر تعصب کے قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، اے کاش میں نے جوانی میں پڑھا ہوتا یہ قرآن کریم کیسا ہے. کہ جوانی میں پڑھا ہوتا تو قرآن کریم آیا ہی پیشوائی کے لیے ہے. پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی یہ بہت گہری کتاب ہے، لیکن انسان خود پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، اسے سمجھانے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے. اے کاش میں وہاں ہوتا تو میں فوراً کہتا کہ ہمارے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں بھی تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. قرآن سمجھنے کے لیے آل محمد کی ضرورت ہے. اب غور سے سنیے گا، میں کچھ قرآن کے معجزات کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. ہر زبان میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نظم، دوسرے نثر. نظم یہ جو شاعری، نثر یہ جو میں بول رہا ہوں، پوئمس اینڈ پروز. اب 2 زبانوں میں سمجھا سکتا تھا، میں نے سمجھا دیا ہے. تو اب یہ نظم ہے اور نثر ہے. عزیزان گرامی، ہر زبان میں صرف 2 چیزیں ہیں، نظم اور نثر. نون سے رے، نثر. لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن کریم ہے. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے. اور یہ پیغمبر اسلام پہ نازل ہوا. اب آئیے ذرا، مختلف طبقات ہیں معاشرے کے، جو بھی پڑھے گا اسے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیغام ملے گا. ایک امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. کب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پہ آ گیا. سننا چاہیں گے نا حضرات؟ تو کہتا ہے میں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ آیا جو رسول خدا سے متعلق ہے، کہ حضرت زید سے متعلق ہے کہ لے پالک بیٹے تھے رسول خدا کے. رسول خدا نے بہت سے بیٹے بیٹیاں ان کے لے پالک تھے، انہوں نے گود لے رکھے تھے. اپنے تو 3 بیٹے تھے، تینوں انتقال کر گئے، ایک جناب سیدہ تھی. تو اب انہوں نے بہت سے زیادہ بچے گود لے رکھے تھے، ان میں سے ایک تھے زید. تو اب وہ جب ابتے کہنے لگے، بابا جان کہنے لگے، تو بہت سے مسلمان بھی کہنے لگے رسول خدا کے بیٹے ہیں. توجہ ہے؟ جیسے آج تک کہہ رہے ہیں کہ بہت سی بیٹیاں رسول خدا کی بیٹیاں ہیں. تو اب حضرت زید سے متعلق تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، جس طرح سے ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک آدمی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. جب نام ہی زید بن ثابت ہے اور اس کا باپ موجود ہے تو اس کو محمد سے نسبت نہ دو. وما محمد نبی احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. عزیزان گرامی توجہ سے سنیے گا. تو اب یہاں پہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے آیت کو پڑھا تو کچھ دیر کے لیے میں سوچنے پہ مجبور ہوا. اللہ کہہ رہا ہے جس طرح سے کسی ایک آدمی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، ویسے ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. کہ میں نے ایک مرتبہ سائنس کی ساری کتابیں کھنگالنا شروع کی کہ بہت سے بچے ڈیفارم پیدا ہوتے ہیں، معذوریت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. مختلف ان میں معذوریت ہوتی ہے، بعض کا ایک گردہ ہے، بعض کا 3 گردے ہیں، مختلف چیزیں بیماریاں ہوتی ہیں. کہ ایک آنکھ نہیں آنکھ ہے. تو کہ میں نے ساری کی ساری اب تک تحقیقات جتنی چھپی تھی ساری پڑھنا شروع کی. تو پتہ چلا کہ جتنے بھی آج تک بچے دنیا میں معذور پیدا ہوئے ہیں، جتنی مرضی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آج تک دنیا میں ایک بچہ 2 دلوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، نہیں پہنچا سکا. قرآن کریم میں وہ کہتا ہے یہ جو قرآن کہنا نا، جیسے ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے ویسے کسی آدمی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. تو کہا یہ میڈیکل سٹیٹمنٹ ہے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ میڈیکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ اللہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ ایک بیان دے رہا ہے اور سارے کے سارے اطباء کو دعوت دے رہا ہے. میں خالق ہوں، میں نے بنایا، مجھے پتا. خالق بتا سکتا ہے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو کسی بھی جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میں ساری دنیا کو چیلنج دیتا ہوں، میں صرف اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ ایک آیت کے اندر قرآن نے اتنا بڑا میڈیکل کا مسئلہ حل کر دیا. عزیزان اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی، قرآن کریم نے بہت بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ کیا ہے. تو حقانیت رسول خدا کی سب سے بڑی دلیل آج جو موجود ہے وہ قرآن کریم موجود ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیے گا اور آپ کے لیے کتنے ہی راز کھلتے چلے جائیں گے. کیسے کیسے راز اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اب یہاں پہ میں ایک آیت کو پیش کر رہا ہوں. اس زمانے کے اندر لوگ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ہر چیز حرکت میں ہے، ہر شے. اس زمانے میں بحث یہ تھی کہ زمین اپنی جگہ پہ اسٹیشنری ہے، رکی ہوئی ہے، جامد ہے، جمود کا شکار ہے، اور سورج زمین کا طواف کر رہا ہے. یہ تو 400 سال پہلے دریافت ہوا کہ نہیں، زمین سورج کا طواف کر رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ بعد میں پتہ چلا سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے.
19ویں صدی میں جا کے پتا چلا کہ نہیں، سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے، صرف زمین طواف نہیں کر رہی، یہ سارا نظام شمسی سورج کا طواف کر رہا ہے، اور خود سورج اپنے پورے نظام شمسی سمیت طواف میں ہے۔ نہیں ہے ابھی تک مجمع میرے ساتھ؟ تو سورہ یاسین کو ذرا ذہنوں کے اندر لے آئیے گا، تو وَكُلٌّ يَجْرِي بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ہر شے کُلٌّ يَجْرِي بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یجری جرا سے یعنی جاری ہے، چل رہی ہے، حرکت میں ہے۔ جب جھولا جھلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یجری، یہ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ جب جھولا جھلاتے ہیں تو کہتے ہیں چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے کبھی غور کیا، تم زمین پہ گرتے نہیں ہو، زمین حرکت پہ ہے۔ جیسے جھول رہی ہو، تمہیں سلاتی بھی ہے، چلاتی بھی ہے، کھلاتی بھی ہے۔ یہ ساری کائنات کوئی ایسی شے نہیں جو حرکت میں نہ ہو، ہر شے حرکت میں چل رہی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتایا تھا، 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے دریافت کیا، اور سائنسدانوں پھر بھی قرآن کو نہیں مانو گے، یہ محمد مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔